پہلی منزل آئی، اس منزل پہ پہنچتے ہوئے ان یزیدیوں نے جب پڑاؤ کیا قدرتی وہاں جس جگہ انہوں نے پڑاؤ کیا وہاں ایک کلیسا تھا، وہاں ایک عیسائیوں کا گرجا تھا، ادھر جا کر انہوں نے قیام کیا، رات ادھر گزارنا تھی۔ اللہ اکبر، اللہ کا کرنا۔ اندر سے راہب باہر نکلا، کہنے لگا تم کون ہو؟ کہنے لگے ہم سرکاری فوج کے لوگ ہیں۔ اور یہ سر کیسے ہیں؟ کہنے لگے باغیوں کے سر ہیں۔ اچھا یہ واقعہ کب پیش آیا؟ آپ کو پتہ ہے نا کہ لوگ دلچسپی لیتے ہیں جب کوئی جنگ شنگ کا واقعہ ہو۔ اچھا بھئی یہ کون ہے اور کب واقعہ پیش ہے؟ کہنے لگے آج چوتھا دن ہے اور فلان جگہ یہ قافلہ یہ واقعہ پیش آیا۔ جب چوتھا دن کہا اس نے پلٹ کے سروں کو دیکھا۔ میں بہت بڑا نکتہ عرض کر رہا ہوں آپ کے سامنے۔ پلٹ کے اس راہب نے، وہ جو عیسائیوں کا بڑا راہب تھا اس کلیسے کا، تو اس نے جب پلٹ کے سروں کو دیکھا تو سر یوں لگ رہا تھا جیسے ابھی کٹے ہوں۔ یار نہیں سمجھ نہیں آپ کو۔ چہرے کی تر و تازگی دیکھ کر حیران ہو گیا، کب کٹا ہے کاٹے سر؟ چوتھا دن ہے۔ یہ ہیں کس کے؟ حسین بن علی کے۔ یہ سر کس کا ہے؟ یہ حسین بن علی کا ہے۔ کون حسین بن علی؟ اس کے ذہن میں کہنے لگا کہیں یہ فاطمہ زہرا کا بیٹا تو نہیں ہے؟ کہنے لگے ہاں وہی باغیوں کا سربراہ بن کے آیا تھا، یہ اس کے باقی ساتھی بھی مارے گئے تھے۔ کہنے لگا رہے ہو بدبختو، تم نے بڑا برا کام کیا اور تم نے ابن رسول کو، رسول اللہ کے نواسے کو شہید کر دیا۔ چنانچہ کہنے لگا اگر تم مناسب سمجھو تو آج کی رات کے لیے یہ سر مجھے دے دو۔ کہنے لگے سر تجھے کیوں دے؟ ہم نے دربار یزید میں سر کو پیش کرنا ہے، اگر کہیں یہ سر ہم سے کھو گیا ہم مارے جائیں گے۔ کہنے لگا بھائی ارے میں اکیلا ہوں، تم اتنا بڑا جتھا ہو، میں تمہیں کبھی یہاں چکر دے سکتا ہوں، آج کی رات یہ سر مجھے دے دو۔ نہ مانے۔ اب اس کے ذہن میں ایک ترکیب آئی، سمجھ گیا یہ بڑے لالچی لوگ ہیں۔ اس نے کہا 10,000 درہم لے لو، ایک رات ہی کی تو بات ہے، یہ رات اس سر کو میں اندر اپنے پاس رکھنا چاہتا ہوں۔ کہنے لگے چل ٹھیک ہے سودا ہو گیا۔ یہ سری حسین کو لے کر یہ راہب اندر گیا، جا کر نواسے رسول کے سر کو غسل دیا، کستوری لگا، ایک غلاف میں لپیٹا، غلاف میں لپیٹ کر ساری رات اسے گود میں رکھ کر یہ روتا رگا۔ صبح کا وقت ہوا، ادھر اس کی آنکھ لگی، قسمت جاگ گئی، بس کچھ بھی نہ بولا۔ صبح ہوئی اٹھ کر کہا بتاؤ کیا یہ اکیلے؟ کہا نا ان کی عورتیں اور ایک بچہ ان کے ساتھ آیا ہے۔ جا کر امام زین العابدین کا ہاتھ چوما اور کہنے لگا رسول اللہ کے پیارے مجھے کلمہ پڑھا کے مسلمان کر دو۔ امام زین العابدین نے اس راہب کو کلمہ پڑھایا۔ اب 10,000 درہم اس نے تھیلی میں ڈال کے انہیں گن کے دیے۔ اب جب وہ روانہ ہوئے اگلی منزل پہ پہنچے، جیسے ہی انہوں نے اگلی منزل پہ پہنچ کر اس تھیلی کو کھولا کہ چلو آپس میں یہ درہم بانٹتے گئے، حیران رہ گئے کہ وہ درہم ٹھیکریاں بن گئی تھی اور ان کی ایک طرف لکھا ہوا تھا وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، کہ اے لوگوں ہرگز تم اللہ کریم کو ظالموں کے ظلم سے بے خبر نہ سمجھنا۔ اور دوسری جانب لکھا ہوا تھا وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيُّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ، ان قریب ظالم لوگ جان لیں گے کہ وہ کس پلٹے پر پلٹا کھاتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ کا کرنا۔ بعض علماء نے لکھا ہے امام ابو نعیم اور اس کے علاوہ دیگر بزرگ لکھتے ہیں